کے ساتھ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اور سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے، اور سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے، جذبات کو بیدار کریں، عید کا دن ہے، کیوں غم کا اظہار کریں، عید کا دن ہے، کیوں غم کا اظہار کریں، عید کا دن ہے، روح کو بیزار کریں، عید کا دن ہے۔ اس روز مناسب نہیں آقا سے لڑائی، اس روز مناسب نہیں آقا سے لڑائی، احباب کو سرشار کریں، عید کا دن ہے۔ فیضان وطن میں کوئی غدار نہ چھوڑے، فیضان وطن میں کوئی غدار نہ چھوڑے، اس باغ کو بے خار کریں، عید کا دن ہے، آنکھوں کے سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ حضرت محترم، آج آپ کے سامنے عید الفطر کے حوالے سے گفتگو کرنا منظور ہے۔ مالک لم نظر جو کچھ کہوں اس پر مجھے اور سننے کے بعد آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ سب سے پہلے جو مبارکباد پیش کروں گا اپنے مومن مسلمان بھائیوں کو کہ میری طرف سے آپ کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کی عبادات اور عبادات قبول اور مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے اپنے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ آسمانوں سے کھانا نازل ہو تاکہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، نبی کی دعا تھی، اللہ نے قبول فرمائی، آسمانوں سے کھانا اترتا، دسترخوان اترتا، من و سلوہ اترتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کھانا تناول فرما لیتی، دسترخوان اٹھا دیا جاتا۔ جو جس دن اس کھانے اترنے کا ابتدا ہوئی تھی، اس دن کو قوم والوں نے عید کا دن بنا لیا۔ اللہ نے قرآن بنا دیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے ہمارے رب، آسمانوں سے کھانا نازل کر تاکہ یہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کو جب کوئی خوشی میسر آتی ہے، وہ دن بندے کے لیے عید کہلاتی ہے، اور عید کا معنی ہے لوٹ کر بار بار آنے والی خوشی۔ اور یہ لفظ عید بے شمار مقامات پر بھی بولا جاتا ہے۔ کسی کو کسی امتحان میں کامیابی میسر آئی تو وہ کہتے ہیں آج میرے لیے عید کا دن ہے، یعنی میرے لیے خوشی کا دن ہے۔
کو اللہ نے مال کی کثرت عطا کی تو وہ خوش ہو کر کہتے ہیں آج میرے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا کی، مکان عطا کیا، گاڑی عطا کی، تو بندہ کہتے ہیں آج میرے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو گویا کہ لفظ عید خوشی کے اوپر بولا جاتا ہے۔ عید کا لفظ جس دن آپ خوش ہوتے ہیں اس دن کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آج آپ خوش ہیں کہ اللہ نے آپ کو رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل کرنے کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی، نماز تراویح کے اندر ختم قرآن کی توفیق عطا کی، رمضان المبارک کے اندر تلاوت قرآن کی توفیق عطا کی، رمضان المبارک کے اندر سحری کے وقت نماز تہجد کی توفیق عطا کی، رمضان المبارک کے اندر فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی توفیق عطا کی، اور آج اللہ نے آپ کو نماز عید پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ تو اس کے اوپر بندہ مومن خوش ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، میٹھا کھا کر آتا ہے، تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آتا ہے، نماز عید پڑھتا ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی دعائیں مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر آسمانوں سے کھانا نازل ہوتا ہے، وہ اس دن کو عید بنا لیتی ہیں۔ اور دوسری جگہ میرے پاک نبی نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ صحابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا دن عید کا دن کیوں کر ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا۔ تو جس دن اللہ کا نبی تخلیق فرمایا گیا تھا، جس دن اللہ کے نبی کا وصال ہوا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمسلمین، عید کا دن تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ گویا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا گیا۔ تو اسی بنا پر چند سنیوں نے عید میلاد النبی کا نام دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس دن کو عید میلاد النبی کا نام دے دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن، خوشی کا دن، عید کا دن۔ تو کچھ لوگوں نے شرک کہا، کچھ نے بدعت کہا، نہ جانے کہاں سے کون سے فتوے گھڑے گئے۔ تو حضرات محترم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع پر رہ کر صرف ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ آسمانوں سے کھانا نازل ہو، امت عید کا دن بنا لے، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، پھر اسی دن وصال ہو جائے تو امت عید کا دن بنا لے، تو جو ساری کائنات کے اماموں کا امام ہو، سارے انبیاء اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہو، جو تیرا اور میرا نبی ہو، وہ اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہو، تو اگر ہم نے اس کو محبت کے اندر اس کو عید میلاد النبی کہہ دیا تو نہ یہ شرک بنتا ہے، نہ یہ بدعت بنتی ہے، بلکہ یہ عین ایمان بنتا ہے کہ تجھے رمضان کی تکمیل کے اوپر اللہ خوشی میسر کرتے تو عید کہہ دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے رسول عطا کر دیا، رسول مجتبی عطا کر دیا، نبی آخر الزمان عطا کر دیا، تو ہم اس دن کو عید میلاد النبی کیوں نہ کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرات محترم، موضوع پر رہتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو آج کا دن، عید کا دن اور تمہید کے اندر یہ عرض کر چکا کہ جب بھی کوئی آپ کو خوشی میسر آئے، آپ کہہ اٹھتے ہیں کہ آج میرے لیے عید کا دن ہے، آج میرے لیے
اللہ نے عید مقرر کر رکھی ہے، خوشی دے رکھی ہے، تو حضرات محترم اللہ نے یہ خوشی کا دن آپ کو کیوں میسر کیا؟ سادہ سے لفظوں میں یہ بیان کر دوں، یہ بات آپ کے کانوں کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اگر کوئی پیر اپنے مرید کے کچھ کام ذمہ لگائے، یا استاد شاگرد کے کام کچھ ذمہ لگائے، والد اپنی اولاد کے ذمہ کچھ کام لگائے، تو وہ کام بخوبی کیا جائے تو والد خوش ہو کر، پیر خوش ہو کر، استاد خوش ہو کر اپنے شاگرد کو، باپ اپنے بیٹے کو، پیر اپنے مرید کو انعام عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے رمضان عطا کیا، اللہ نے شیطان کو بند کر دیا کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر تم نے تلاوت قرآن بھی کر دی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، تم نے نماز تراویح بھی ادا کرتی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، درود و سلام بھی پڑھنا ہے، استغفار بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں جب بندہ مکمل کر لیتا ہے، اب اللہ بندے سے ہوا خوش، بندہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتا ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضیلتوں کے اندر حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے عید الفطر کا ذکر کرتے فرمایا، اے صحابہ جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب صحابہ کا کو احترام دیکھیے، صحابہ جانتے تھے کہ آج عید کا دن ہے، بچوں سے بھی پوچھو وہ بھی کہیں کہ آج عید کا دن ہے، بڑوں سے بھی پوچھو، بوڑھوں سے بھی پوچھو، ہر بندہ یہی کہے گا آج عید کا دن ہے۔ اے صحابہ تمہاری عظمتوں پر قربان، عتب مصطفیٰ پر قربان، تم یہ نہیں کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ سے پہلے جانتے ہیں، بلکہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ صحابہ کا منشا یہ ہوا کرتا تھا ہو سکتا ہے رسول اللہ کچھ اور فرمانا چاہتے ہوں، اس لیے صحابہ گفتگو میں بھی پہل نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ چلنے میں پہل نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ بولنے میں پہل نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ آواز میں پہل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ عتب مصطفیٰ تھا جو ہمیں صحابہ کے در سے ملا ہے۔ تو حضرت محترم صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم و رسولہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں عید الفطر کا دن ہے، صحابہ جانتے ہو عید کی نماز پڑھنے والوں کے متعلق اللہ فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں کہتا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے گھر میں غسل بھی کیا ہے، خوبصورت لباس بھی پہنا ہے، بالوں میں تیل اور کنگھی بھی کی ہے، داڑھی میں تیل اور کنگھا بھی کیا ہے، اس نے امامہ بھی سجایا ہے، خوبصورت لباس اور خوشبو کا اہتمام بھی کیا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدا دیتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چل رہا ہے۔ تو اے صاحب، اے فرشتوں یہ بتاؤ، اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لے، اپنا کام مکمل کر دے، مالک کا کیا حق بنتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ مکمل اجرت دینی چاہیے، میرا پاک رب کہتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سننے کے بعد گویا کہ اپنی عیدی لیجیے، جس طرح بچوں کو عیدی دیتے ہیں، بڑے بچوں کو چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کی طرف سے عیدی لیجیے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں انہوں نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر لی، میں نے 30 روزے دیے، انہوں نے ان روزوں کی تکمیل کر لی، میں نے نماز تراویح کا حکم دیا، انہوں نے وہ ادا کر لی، انہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی، نماز تہجد کا، نماز اشراق کا، نماز چاشت کا، نماز صلاۃ الاوابین کا اہتمام کرتے رہے، یہ تحیت المسجد و تحیت الوضو پڑھتے رہے، میں نے ان کی عبادات کو قبول کر لیا اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ اے تم عید کی نماز پڑھ کر جب واپس پلٹو گے، آئے تو گناہ گار تھے، جب واپس جاؤ گے تمہارے نامہ اعمال کے اندر میں نے بخشش لکھ دی ہے، میں نے گناہوں کی معافی لکھ دی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو گناہ پہلے کیے تھے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں جو اس نے پہلے گناہ کر رکھے تھے وہ نیکیوں میں بدل ڈالو۔ گویا کہ اللہ نے کرم کی انتہا کر دی،
بیٹھیں گے. اللہ نے بخش بھی دیا ہے, گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے, اللہ نے جنتی بھی لکھ دیا ہے. تو حضرات محترم یہ کتنا بڑا فیضان, کتنی بڑی عیدی, کتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اب وہ شخص جو اتنا بڑا انعام پانے کے بعد, مختصر سی مثال دے کر تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے. ایک بندہ پورا دن محنت اور مزدوری کرے, محنت و مزدوری سے وہ 1000 روپے کمائے, 1500 کمائے, 2000 کمائے, جیسے ہی شام کو واپس پلٹے وہی پیسہ 2000 روپے نہ بیوی پر خرچ کرے, نہ اولاد پر خرچ کرے, نہ رشتہ داروں پر خرچ کرے, نہ اپنی جان پر خرچ کرے, بلکہ گناہوں پر لگا دے. کبھی کہیں جا کر شراب پی لی, کہیں جا کر جوا خانے میں بیٹھ گیا, کہیں جا کر زنا کر دیا, کہیں جا کر گناہوں میں پیسہ اڑا دیا, موسیقی کے پروگراموں میں فنکاروں کے اوپر, گلوکاروں کے اوپر پیسے اڑا دیا. اب آپ کیا اس کو کہیں گے سمجھدار کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ ہر بندہ کہے گا بڑا بیوقوف شخص ہے کہ اس نے سارا دن محنت و مشقت کی تھی, کوپری اور تھال اٹھایا تھا, محنت و مزدوری کی تھی, لیکن شام کے وقت اس نے اپنی مزدوری ضائع کر دی تو اللہ نے آپ کو اجرت کے طور پر بخشش دی, مغفرت دی, جنتیں دی. اب بندہ جیسے عید کا چاند ظاہر ہوا بازار میں جا کھڑا ہوا, اب جیسے عید کا دن آیا بندہ جوا خانے میں جا بیٹھا, بندہ شراب خانے میں جا بیٹھا, جب بندہ زنا کے اڈوں پر جا بیٹھا, بندہ گناہوں کی محفلوں میں جا بیٹھا, تو بندہ کیا کہے گا کہ یہ بندہ بڑا بے وقوف ہے جس نے 30 دن کی بھوک برداشت کی تھی, پیاس برداشت کی تھی, قرآن کی تلاوتیں کرتا رہا تھا, نماز تہجد پڑھتا رہا تھا, نماز تراویح پڑھتا رہا تھا, نوافل پڑھتا رہا تھا, درود پڑھتا رہا تھا, استغفار پڑھتا رہا تھا. گویا کہ آج اس نے اپنی محنت کو ضائع کر دیا. حضرات محترم گویا جیسے ہی شیطان رہا ہوتا ہے وہ آپ کا ایمان, وہ آپ کی عبادات, وہ آپ کی نیکیاں آپ سے چھیننا چاہتا ہے, اور ہم وہ لوگ ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی بات مان لیتے ہیں. اس کا ضرور رات کی آپ نے بازاروں میں رونقیں دیکھی ہوں گی, حجام کی دکانوں پر سنت رسول کی بھی حرمتی دیکھی ہوگی, بازاروں میں عیاشیاں کرتے ہوئے, فضول خرچیاں کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو دیکھا ہوگا. پورا دن, پورا رمضان بھی شاپنگ کی جا سکتی تھی, حتیٰ کہ صحابہ کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا وہ شعبان کے اندر خرید و فروخت کر لیتے. صحابہ کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا لین دین شعبان کے اندر کر دیا کرتے, اور جیسے ہی رمضان آتا تو صاف ستھرے ہو کر, پہلے بھی صحابہ صاف ستھرے ہیں تو اس لیے صحابہ کا سارے کاموں سے فارغ ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں لگ جاتے, مساجد میں اعتکاف بیٹھ جاتے. تو گویا کہ ہمارا طرز عمل اور صحابہ کے طرز عمل میں دن اور رات کا فرق ہے, اور ہم نے کہاں سے رستہ لینا ہے. میرے پاک نبی فرماتے میرے صحابہ ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید کیسے گزارا کرتے ذرا سنیے. میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ آپ خوشیاں نہ کریں, میں اس بات سے آپ کو نہیں روکتا کہ آپ خوبصورت لباس نہ پہنیں, کہ سنت نبوی ہے خوبصورت لباس پہننا, صاف ستھرا رہنا, ساری چیزوں کا خیال رکھنا, یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ کی عید کیسے ہوتی تھی؟ حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی جن کی شان یہ ہے مدینہ میں زلزلہ آئے تو درہ مار کر زلزلہ روک دیتے ہیں, جن کی شان یہ ہے میرے پاک نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا وہ عمر ہوتے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس رستے سے آتا ہے شیطان رستہ تبدیل کر لیتا ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد گھر چلے گئے, دروازہ بند کر دیا, صحابہ ملنے کے لیے کاشان آئے, عمر پر جاتے ہیں, دروازے پر دستک دی, آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا, پردہ فرما دیا اور کہا عمر کمرے کا دروازہ بند کر کے عید کی نماز پڑھ کے واپس لوٹا, چوہاروں قطار رو رہا ہے. ساتھی گئے, پوچھا, دروازے پر دستک دی, فاروق اعظم نے دروازہ کھولا, پوچھا عمر آج تو عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, گلے ملنے کا دن ہے, عیدی دینے
دینے کا دن ہے، مبارکباد لینے اور دینے کا دن ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، اے رسول اللہ کے صحابہ، اے رسول اللہ کے جانثاروں، مجھے یہ بات رلائے جا رہی ہے کہ قیامت کے دن کہیں رمضان ہماری شکایت نہ کرتے کہ یا اللہ تو نے کن لوگوں کی طرف ہمیں بھیجا تھا، تو نے کن لوگوں کی طرف مجھے بھیجا تھا جنہوں نے میری عزت بھی نہ کی، جنہوں نے سرعام میری توہین کی، جنہوں نے سرعام میری بے حرمتی کی۔ تو نے ان لوگوں کی طرف بھیجا جنہوں نے سرعام مریضوں اور مسافروں کا نام لے کر نوجوان ہٹے کٹے لوگوں نے کھانے کھائے۔ یا اللہ تو نے کن لوگوں کے بعد بھیجا جو سرعام گناہ کرنے پر فخر کیا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو نے کن لوگوں کے بعد بھیجا جو سرعام لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ کہتے ہوئے میری بے حرمتی کرتے رہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ غریبوں کا کام ہے بھوکا رہنا، ہمیں اللہ نے سب کچھ عطا کر رکھا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بھوکا رہنے کی۔ تو اے اللہ یہ رمضان کہیں ہماری شکایت نہ کرتے۔ تو حضرت محترم حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت جنہوں نے یقیناً رمضان المبارک کا احترام کیا تھا، قرآن کی تلاوتوں سے رمضان کو زینت دی تھی، قرآن کی تلاوتوں سے مصلح عمر فاروق کے ذریعے رمضان کو عزت دی تھی، صلاۃ نمازوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، قرآن کی تلاوتوں کے ذریعے رمضان کو زینت دی تھی۔ وہ عمر آج اس بات پر رو رہا ہے کہ کہیں رمضان جا کر میری شکایت نہ کرتے۔ حضرت محترم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم داماد رسول میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی رسول عید کے دن کی حالت کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے صحابہ ملنے گئے، دیکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا عید کے دن خشک روٹی پانی کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا اے علی آج تو بڑی ڈشیں بنانے کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، کچھ روزے قبول ہو گئے اور عید اس کی ہے جس کو اللہ نے پیغام عطا کر دیا کہ تیری بخشش ہو چکی ہے، عید تو اس کی ہے۔ تو حضرت محترم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جیسے ایمان اور اسلام کی سمجھ بوجھ رکھنے والے عید کا دن ایسے گزارتے ہیں نہ کہ یاشیوں میں گزارتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا عید کا دن نیا لباس پہن لیا، عید کی نماز پڑھ لی، الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ہے کہہ کر ہم نے حق ادا کر دیا نمازوں سے۔ کچھ لوگ نیت کرتے ہیں کہ پہلے رمضان سے آخری رمضان تک نماز، پھر نمازوں میں آج نماز فجر پر آپ نے اپنی مساجد میں دیکھا ہوگا، میں نے اپنی مسجد میں بھی دیکھا، 1 یا 1.5 صف نمازیوں کی بنی۔ کہاں گئے نمازی؟ کہاں گئے وہ روزہ دار؟ کہاں گئے وہ تلاوتیں کرنے والے؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے تسبیحاں دی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے مسجدوں کے سجدوں کے لیے منتخب فرما دیا تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کی زینت بنا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو قرآن کو چوم کر سینے سے لگا کر تلاوت کی ابتدا کیا کرتے تھے؟ آج جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا تو انہوں نے مصلے بند کر دیے، مصلوں کو بند کر کے رکھ دیا، الماریوں میں قرآن رکھ دیا اور مسجدوں کو الوداع کہہ دیا۔ بھائی رمضان الوداع ہوا ہے، نہ کہ تجھ سے نماز الوداع ہوئی، نہ قرآن الوداع ہوا ہے، نہ تجھ سے سجدے الوداع ہوئے ہیں۔ جس طرح رمضان کے اندر تیرے اوپر نماز فرض تھی، آج بھی تیرے اوپر نماز فرض ہے۔ جس طرح رمضان کے اندر تیرے اوپر قرآن کی تلاوت لازم تھی، آج بھی تیرے لیے قرآن کی تلاوت اسی طرح لازم ہے۔ جس طرح تو کل مسجد میں جانا تیرے لیے ضروری تھا، آج بھی تیرے لیے ضروری ہے۔ رمضان میں تو شیطان بند تھا، عبادتیں کرنا آسان تھی، بھائی آج اجر تجھے ملے گا جب شیطان کھلا ہے، تیرا دشمن کھلا ہے، تیرے راستے میں بیٹھا ہے، تجھے روک بھی رہا ہے، وسوسوں میں بھی ڈال رہا ہے، تیرے دل کے اندر خواہشیں بھی ڈال رہا ہے، تجھے یہ بھی کہتا ہے ابھی دکان بند نہ کر، تیرے گاہک آ رہے ہیں، کسٹمر آ رہے ہیں، تیرا کاروبار چمک رہا ہے، تیرے گاہک واپس چلے جائیں گے، یہ تیرا پیسہ چلا جائے گا، دکان کھلی رہے، مسجد میں نماز دیر سے پڑھ لینا، یار جماعت کے ساتھ کیا ضرورت ہے، یار قرآن کی تلاوت فجر کے بعد جو کرنی تھی، کیا سارا دن قرآن پڑھتے رہو گے؟ یہ سارے وظائف ان دنوں شیطان نہیں دیتا تھا، رب سمجھا شیطان تیرا دشمن کھل چکا ہے۔ اب تجھے معلوم ہوگا کہ تو اللہ کی رضا کے اندر تیرے رمضان کے روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے تھے، تیری نمازیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی تھی، تیری تلاوتیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی تھی، نوافل قبول ہوئے یا نہ ہوئے تھے۔ حضرات محترم یہ کلیہ میں نہیں دے رہا، یہ کلیہ علماء دے چکے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہے یا نہ قبول،
اگر ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے دل کرے تو جان لینا تیری نماز قبول ہے، اور اگر تیرا دل نہ کرے تو جان لینا تیرے منہ پر مار دی گئی ہے۔ حضرت محترم، اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی تیرا دل کر رہا ہے عبادتوں کے لیے، تو پھر تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے تجھے توفیق دے رکھی ہے کہ تیری پہلی عبادتیں مقبول، اور اب اللہ کی طرف سے تجھے توفیق میسر آ چکی ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے علماء کہتے ہیں رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے، اور شوال کا پہلا جمعہ جمعۃ النتیجہ کہلاتا ہے۔ اب شوال کا پہلا جمعہ، اب المیہ یہ ہے، ہمیں سارے باقی مہینوں کے نام یاد ہیں، انگریزی بھی، اور جو ہندوؤں کے جاری کردہ مہینوں کے، سکھوں کے جاری کردہ وہ بھی یاد ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کے نام آج کے نوجوان کو یاد نہیں ہے کہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آیا، شوال۔ تو اس لیے یاد کیجیے اسلامی مہینوں کے نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو شوال کا جو پہلا جمعہ ہے وہ جمعۃ النتیجہ ہے، یعنی نتیجہ نکلنے کا دن ہے۔ نتیجہ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جمعۃ الوداع پر کتنے افراد تھے، اور اب کتنے افراد آپ کے جمعہ کی صفوں میں نظر آتے ہیں، مسجد کی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو وہی انداز نظر آئے تو جان لیجئے گا کہ آپ پاس ہو چکے ہیں، وقت آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت محترم، میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رمضان کی زندگیوں کے اندر عید کا تصور ہم نے دیکھا، یہ ساری چیزیں جزیات کے اندر آتی ہیں، اصل جو ہے وہ ایمان ہے، اصل جو ہے اللہ کی عبادات ہے، اصل جو ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ حضرت محترم حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وقت کی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عید کا دن تھا، کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ بڑے کہے لگا رہے تھے، زور زور سے ہنس رہے تھے۔ حضرت بایزید بستامی کا بیٹا ٹھہر جاؤ، وہ نوجوان دوست ٹھہر گئے، کہا کیوں، کیا وجہ ہے، بڑے زور زور سے ہنس رہے ہو؟ کہا حضور آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کہکے لگانے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے 3 سوال ہیں، ان 3 سوالوں کا جواب دے تو پھر تمہاری بےغیرتی تم کرتے ہیں۔ کہا حضور پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تم نے رمضان کے روزے رکھے؟ اگر تم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، پھر ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے کہ اللہ نے ایسا بابرکت مہینہ تجھے عطا کیا، اور اس مہینے کے اندر بھی تجھے عبادت کی توفیق میسر نہ سکی، اس ماہ مبارکہ کا بھی تو احترام نہ کر سکا، بہانے بنا کر تو نے رمضان سے منہ موڑ لیا، یہ اللہ کا مہمان چلا گیا، تو نے اس کی بے حرمتی کرتا رہا، 30 دن تک تو نے کوئی روزہ بھی نہ رکھا۔ اگر تم نے روزے رکھے ہیں تو پھر تو تمہاری عید بنتی ہے، اگر روزے نہیں رکھے تو تمہاری عید بنتی بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے، اگر تم نے روزے رکھے ہیں تو کیا تمہارے روزے قبول ہو چکے ہیں یا نہ مقبول؟ اگر قبول ہو چکے تو خوشی بنتی ہے، اگر تمہارے روزے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، اور سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو حصے میں کچھ بھی نہیں آتا، تو گویا وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف بھوکا رہنا روزہ سمجھ لیا، نہ نگاہ کا روزہ کیا، نہ کانوں کا روزہ سمجھا، نہ ہاتھوں کا روزہ سمجھا، نہ قدموں کا روزہ سمجھا، نہ ناک کا روزہ سمجھا، نہ زبان کا روزہ سمجھا۔ وہ زبان سے بکواس بکتے رہے، کانوں سے موسیقی سنتے رہے، آنکھوں سے بے پردہ عورتوں کو دیکھتے رہے، بازاروں میں کھلے عام ننگے چہرے لے کر عورتوں کو دیکھتے رہے، اور قدموں کے ذریعے چل کر شراب کی خانوں میں جاتے رہے، جوا خانوں میں جاتے رہے۔ تو حضرت محترم صرف بھوکا رہنا ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ تمہارا بھوکا رہنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو حضرت محترم اگر تمہارا روزے مقبول ہو چکے ہیں تو پھر عید بنتی ہے، اگر نہ مقبول ہے تو پھر عید نہیں بنتی۔ آپ کا تیسرا و آخری سوال کہ اگر اللہ نے قبول کر لیے تو پھر اللہ کا شکر بنتا ہے، نہ کہ بازاروں میں کہکے لگانا، نہ کہ اس کی ناشکری کرنا۔ تو یہ 3 سوال ذہنوں میں بٹھا دیجئے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے
سوال یہ ہے اگر تمہارے روزے مقبول ہو چکے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے, سجدہ ریز ہو جائیے کہ یا اللہ تیری شکر, تیری مہربانی, تیری کرم نوازیاں کہ جو عبادات میں نے کی تھی وہ تو نے مقبول کر لی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادتوں کی توفیق دی تھی. حضرت محترم عبادتوں کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے. کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں لیکن نہ وضو کی توفیق ہوتی ہے نہ مسجد میں آنے کی توفیق ہوتی ہے. اور کسی بزرگ نے کتنی پتے کی بات کی ہے, کسی نے کسی بزرگ سے کہا تھا حضور بازاروں میں رہ زیادہ ہے مسجدوں میں کم. کہا جو مسجدوں میں ہیں وہ اللہ کے خاص ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا رکھا ہے, یہ اللہ کے پسندیدہ ہے. تو حضرت محترم اللہ آپ پر ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے, آپ کے ہماری عبادتوں کو مقبول فرما لے. حضرت محترم یہ عید نہیں ہے کہ آپ نے عیاشیوں کے اندر دن کو گزارنا ہے. اللہ کی رضا کے کام کیجیے. رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ کی رضا کے اوپر وہ عمل کیجیے جو اللہ کی رضا کا سبب بن سکے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا